الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق خاص سے رات کو 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں. آج کی جو منزل پڑھی گئی ہے اس کے اندر تقریباً ساری کی ساری باتیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کو بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے یہ 20 آیات جو ہے یہ پڑھتا ہوں جس کے اندر صرف حضور کی بات ہے. پہلی بات فرمایا غزوہ بدر کا مقام ہے، میدان بدر ہے، 313 مسلمان ہیں، مقابلے میں 1000 کی تعداد میں کفار ہیں. 313 کے پاس کوئی جنگی سامان نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی سواریاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور مقابلے میں جو 1000 ہے کفار وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس جنگی سامان بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سارا کچھ ہے. جب یہ آقا کریم علیہ السلام نے میدان بدر کے اندر دیکھا تو آپ نے دست مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے. دعا کی کہ مولا جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ اس وعدے کو پورا کر. اگر یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہ شہید کر دیے گئے تو قیامت تک روح زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. دعا دیکھیں کیوں نہیں ہوگا نام لینے والا؟ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا. جب کوئی نبی نہیں آنا تھا تو کسی نے توحید کی دعوت نہیں دینی تھی. جب توحید کی دعوت نہیں ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا تھا. یہ دعا کر رہے تھے، دست مبارک اٹھے ہوئے ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں، چشمان مقدسہ سے آنسو بہہ رہے ہیں. اچانک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا آج میں اپنا قانون بدلنے لگا ہوں، اپنا نظام بدلنے لگا ہوں، اپنی سنت کو تبدیل کرنے لگا ہوں. اس کے لیے اپنے مصطفیٰ کی خاطر، اپنے حبیب کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر. فرمایا فرشتوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی تسبیح کے لیے، اپنی تحلیل کے لیے، اپنے ذکر کے لیے. آج میرے مصطفیٰ نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، آج میری تسبیح بھی چھوڑو، میری تحلیل بھی چھوڑو، میری تحمیل بھی چھوڑو. جو تمہاری اصل ڈیوٹی ہے آج اس کو چھوڑ کر میدان بدر میں اتر کر میرے مصطفیٰ کے ساتھ تلواریں اٹھا کر کفار کے مقابلے میں لڑو. 1000 کی تعداد میں سارے فرشتے میدان بدر میں اتر چکے. اس ٹائم انتہا ہو گئی، کمال ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب کے ساتھ محبت. فرمایا میں نے فرشتوں کو کہا، اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ میدان بدر میں اتر جاؤ. انی معکم، آج میں بھی اپنی شان کے لائق میدان بدر میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اللہ اکبر. میدان بدر میں مصطفیٰ بھی ہے، میدان بدر میں علی بھی ہے، میدان بدر میں ابو بکر بھی ہے، میدان بدر میں عمر بھی ہے، میدان بدر میں صحابہ کرام بھی ہیں. میدان بدر میں کائنات کا نظام بدل چکا ہے، اللہ کی سنت تبدیل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت کو بدل دیا ہے. فرشتے بھی میدان بدر میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق میدان بدر میں اپنے فرشتوں کے ساتھ بھی ہے اور اپنے مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے. پھر اگلی آیت میں سبحان اللہ فرمایا میدان بدر اے حبیب جو کچھ وہاں پہ آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کنکریاں پھینکی کفار کی طرف، ایسے آپ نے خاک اٹھائی میدان بدر سے کفار کی طرف پھینکی، ان کی آنکھیں چگیا گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو صحابہ کرام جو ہے کفار کو پکڑ پکڑ کر قید بھی کر رہے تھے اور واصل جہنم بھی کر رہے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی ہماری تلوار نیام سے نکلتی نہیں تھی کہ اس سے پہلے ہی کافر کی جو گردن زمین پہ پڑی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی یہ جو آپ نے خاک اٹھائی، آپ نے کنکریاں اٹھائی، جو مٹی آپ نے میدان بدر سے اٹھائی نا، جو آپ نے پھینکی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہو گیا حضور کے ادب کا. فرمایا وما رمیت اذ رمیت، ابھی جب آپ پھینک رہے تھے نا وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، اللہ اپنی شان کے لائق آپ کے دست مبارک کے ذریعے خود خاک پھینک رہا تھا. اگلا مقام ہے فرمایا کہ زندگی چاہتے ہو نا، جینے کا مقصد پانا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو. تیسری انتہائی 20 آیات آج صرف حضور کی بات ہے، شان مصطفیٰ کی بات. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، جب بھی مصطفیٰ کی طرف بلایا جائے، جب بھی مسجد میں اذان کہا جائے
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جب توحید کی طرف بلایا جائے، جب رسالت کی طرف بلایا جائے، جب اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف بلایا جائے، جب سیرت مصطفیٰ کی طرف بلایا جائے، تو فرمایا چون چرا نہ کیا کرو، دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، ٹال مٹول نہ کیا کرو، ڈھیلے نہ پڑا کرو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جاؤ اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی آ جاؤ۔ انعام کیا ہے؟ فرمایا لما یحییکم، تمہارے مردہ دلوں کو محبت مصطفیٰ کی وجہ سے زندگی عطا فرما دوں۔ آب کفار نے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ کے اپنی حبیب کے صدقے، اپنے مصطفیٰ کریم کے صدقے کفار نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سچے رسول ہیں، یہ سچے نبی ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا، عذاب نازل کر، اَوِیْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا دردناک عذاب دے۔ اگر یہ سچے، یہاں پہ کفار کی عقل ماری گئی۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ نبی سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یہ قرآن پاک سچا کلام ہے، تو ہمیں ہدایت دے دے، تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں روح زمین پہ قیامت تک کوئی کافر پیدا ہی نہ ہوتا، سب کو اسلام کی دعوت کی توفیق مل جاتی، اسلام قبول کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ دعا کی جواب آیا، فرمایا یہ سچے نبی بھی ہیں، یہ سچے رسول بھی ہیں، ہمارے حبیب بھی ہیں، ہمارے محبوب بھی ہیں، کائنات کے اندر ان جیسا کوئی نہیں ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تم جو کچھ کہتے ہو، جب تک تمہارے اندر اس روح زمین پہ میرے مصطفیٰ کا وجود مبارکہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو رب اپنے مصطفیٰ کے صدقے تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اگر کافروں کو مصطفیٰ کے صدقے عذاب نہیں ہو سکتا، تو مجھے بتائیں جو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، جو مصطفیٰ کریم کا نام لینے والے ہیں، جو مصطفیٰ کریم کی رسالت و نبوت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ رسالت و نبوت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اس دنیا میں بھی محفوظ رکھے گا اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد کتنی آیات ہو گئی؟ یہ 4 آیات ہو گئی۔ چوتھی آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، جب بھی تمہارے سامنے اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال نہیں کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار نہیں کرنا ہے۔ فرمایا جب تم ان کی بات مانو گے نا تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال میں بھی برکت ڈال دوں گا اور تمہاری اولاد کے اندر بھی خیر و برکت ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 62 ہے، فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت پاک پہ چلتے ہیں، فرمایا اگر وہ 313 بھی ہو نا اور مقابلے میں 1000 ہو، یہ 313 بھی ہو اور مقابلے میں کئی تعداد میں کفار مقابلے میں کھڑے ہو، دشمن مقابلے میں کھڑے ہو، فرمایا پھر ہم ان کی تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھتے ہیں۔ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، مصطفیٰ کریم کے وجود مبارکہ کے صدقے ہم ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر موقع میں میرے مصطفیٰ کریم کا نام لینے والوں کو فتح عطا فرماؤں۔ اس کے بعد فرمایا ابھی یہ جو سارے دیوانے آپ کے بیٹھے ہیں، آپ کا نام سن کے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بات سنتے ہی نہیں آپ کی عزت کی خاطر، آپ کی حرمت کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر۔ فرمایا یہ جو سارے دیوانے بن کے بیٹھے ہیں نا، آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ خود محبت نہیں کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپ کی محبت کے لیے پسند فرما لیا ہے، اپنے مصطفیٰ کی محبت کے لیے ان کے دلوں کا ارتقاء فرما لیا ہے۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اے حبیب اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی ان کے اوپر خرچ کر دیتے کہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو یہ محبت نہیں کر سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، یہ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپ کی محبت کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر فرمایا آیت نمبر 24، کمال ہو گیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم
عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ ابھی آپ اعلان فرما دیں اگر ان لوگوں کو جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ہاں ان کے آباء و اجداد کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے خاندان کی اور ان کے مال کی اور ان کے محلات کی، بنگلوں کی، ان کی کوٹھیوں کی اور ان کی تجارت کی محبت، فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی اور جہاد کی محبت سے بڑھ گئی تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. انہوں نے جو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی کوٹھیوں، اپنے بنگلوں، اپنی عمارات، اپنی گاڑیوں اور اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے ساتھ جو محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بھی زیادہ کر لی ہے تو آپ اعلان کرتے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، اللہ کی پکڑ کا انتظار کریں. آئی یا نہیں آئی پکڑ اس دور میں؟ کیوں آئی مسلمانوں کے اوپر پکڑ؟ کیوں یہ عذاب کی مختلف صورتیں نازل ہو رہی ہیں؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ جو محبت ہے نا ہماری مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ گئی، اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، جہاد کی محبت سے بڑھ گئی. اس دل ڈر ہو چکے ہیں. فرمایا اگر ایسی محبت آ جائے، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. کیوں؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ فاسقوں کی مدد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو فتح عطا نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فاسقوں نافرمانوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور چلے جائیں. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 26 میں سورہ توبہ کی، فرمایا غزوہ حنین ہے، تعداد میں مسلمان بہت زیادہ ہیں، 12,000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی میدان حنین میں. یہ طائف کی وادیوں کی طرف آتا ہے یہ علاقہ. 12,000 کی تعداد مقابلے میں 30,000. ان 12,000 کے پاس بھی سارا جنگی سامان موجود ہے، سواریاں موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پوری طاقت کے ساتھ میدان حنین میں اترے. مقابلے میں 30,000 ہیں، ان کے پاس بھی سارا کچھ ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم 12,000 ہیں 30,000 کے مقابلے میں، اگر 313,000 کو شکست دے سکتے ہیں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی، تو 12,000 سارا کچھ ہونے کے باوجود 30,000 کو بھی شکست دے سکتے ہیں. اپنی تعداد کی طرف دیکھا، اللہ کی مدد کی طرف نہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی طرف نہیں، اس بات کی طرف نہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. فرمایا جب وہ اپنی تعداد پہ اترانے لگے، ان کو اپنی تعداد پہ گمنڈ ہونے لگا تو ہم نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا. میدان حنین کے اندر شروع میں شکست میں بدل دیا. کیوں؟ کہا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی تعداد کی طرف دیکھتا ہے. اگر مسلمان دیکھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت کی طرف دیکھتا ہے. فرمایا جب شکست میں بدلنے لگے تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسے زمین سے نیچے ہونے لگے، اپنی سواری سے کنکریاں اٹھانے لگے. جب کنکریاں اٹھانے لگے تو سواری خود بخود ہی نیچے بیٹھ گئی، جیسے وہ سمجھ رہی تھی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا اٹھانا چاہتے ہیں. اور اس سواری کی لگام جو ہے میدان حنین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوئی. آپ نے ایسی کنکریاں اٹھائیں، 12,000 جو تعداد میں زیادہ اسلحہ سارا جنگی سامان بھی موجود ہے، 30,000 کو شکست نہیں دے سکا. اپنی تعداد پر گمان تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے ایسی کنکریاں اٹھائیں، کنکریوں نے میرے مصطفیٰ کے دست مبارک کو مس کیا. جب دست مبارک کو مس کیا تو بے جان کنکریوں میں جان آ گئی. نہ سمجھ کنکریاں سمجھنے لگی، ان کو پہچان نصیب ہو گئی، ان کو معرفت نصیب ہو گئی. جب مصطفیٰ کے دست مبارک کو چھوا ان کنکریوں کو پتہ چل گیا کہ میں جدھر جانا ہے میرے سامنے جو چہرہ آ رہا ہے یہ چہرہ مصطفیٰ کے غلام کا ہے یا مصطفیٰ کے دشمن کا ہے. ایسے کنکریاں پھینکی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے چہرے ان کنکریوں کے سامنے تھے. جب ہمارے چہرے ان کنکریوں کے سامنے آتے تو کنکریاں دائیں اور بائیں ہو کے اس کے چہرے پہ لگتی تھی جو کافر ہوتے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کنکریوں کو پہچان نصیب ہو گئی ہے. یہ پہچان کس کی وجہ سے ملی؟ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. یہ معرفت کس کی وجہ سے ملی؟ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. ہم اتنے بدقسمت ہو، ہم کنکریوں سے بھی گئے گزر تھے.
ہم کنکریوں کے لیول سے بھی نیچے آ گئے کہ اگر کنکریاں جو ہے مصطفیٰ کریم کے دست مبارک کو چھو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معرفت عطا کر دیتا ہے. تو ہم تو ہیں بھی انسان، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل سے ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر کیا وجہ بنی کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی حقیقی پہچان نصیب نہ ہو سکی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک سے دور چلے گئے، فرمایا کنکریاں پھینکی. جو فتح شکست میں بدلی تھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی پھینکی ہوئی کنکریوں کے صدقے اس شکست کو پھر فتح میں بدل دیا اور فتح عظیم عطا فرمایا میدان ہنین. اس کے بعد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ. اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے سننے والی ہے. فرمایا اگر تم اپنی مدد چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو اصول اور فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا تم میرے مصطفیٰ کریم کی مدد کرو، تم رسول کریم کی مدد کرو. اب سوال یہ ہے کہ رسول کریم کی مدد کیسے کریں، حضور کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کی مدد کرنے کا مطلب معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کرو، ان کے دین کو پہنچاؤ، پیغام کو در در تک، نسلوں تک، آگ اولاد تک پہنچاؤ. اپنی نسلوں کو بھی کہو کہ ان کے دین پہ عمل کریں، خود بھی دین پہ عمل کرو. فرمایا جب تم ان کے دین پہ عمل کرو گے تو یہ معنی ہے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کریم کی مدد کی ہے. اللہ نے فرمایا جو اس طرح میرے مصطفیٰ کریم کی مدد کرتا ہے فقد نصرہ اللہ، پھر فوراً اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، پھر ایسی مدد کرتا ہے. فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر بھیجتا ہے کہ وہ لشکر ان کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے پر وہ لشکر ان کی مدد کر رہے ہوتے، وہ لشکر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. اس کے بعد غار ثور کا واقعہ، غار ثور کا واقعہ بھی آیت نمبر 41 میں فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، اس مغافل غار، ایک مصطفیٰ کی ذات اور دوسری صدیق اکبر کی ذات، دونوں غار میں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، اپنی وجہ سے نہیں کہ میری جان چلی جائے گی، نہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے پریشان ہوئے کہ کہیں کوئی شخص میرے جو کافر اوپر آ کے پھر رہے ہیں نا کہ ان میں سے کوئی میرے مصطفیٰ کریم کو نقصان نہ پہنچا دے. جب آقا کریم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر پریشان ہیں اور پریشانی میں بیٹھے ہیں، آپ نے جملہ بولا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ابو بکر غم نہ کر، آج میرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے اور تیرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے. میں جیسے تیرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے. میں جیسے اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے اس کلام کو نقل فرمایا. فرمایا فانزل اللہ سکینتہ، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ سکونت عطا فرمایا، اطمینان نازل کر دیا، راحت اور سکون نازل کر دیا. فرمایا ان کو سکون آ گیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اوپر پھر رہے ہیں، بڑے بڑے لشکر لے کے پھر رہے ہیں، بڑا بڑا جنگی سامان لے کے پھر رہے ہیں. اور ہم نے اس غار کے اندر بیٹھ کے ایسی ایسی چیزوں سے اپنے مصطفیٰ کریم کی مدد فرمائی کہ جس کو وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، دیکھنے والا صرف اور صرف تمہارے رب کی ذات تھی. اس پہ میں کیوں ایسا کیا؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ ہمیشہ ہر ٹائم، ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کا کلمہ بلند رہے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی بلند رہے اور محمد رسول اللہ بھی بلند رہے. اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول نے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہ سورۃ توبہ کے اندر 63 نمبر آیت ہے. فرمایا حبیب، اور 59 میں بھی فرمایا کاش اگر یہ راضی ہو جاتے اس بات پہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور جو مصطفیٰ کریم نے ان کو عطا کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا مصطفیٰ کریم عطا فرماتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں. یہ آیت نمبر 59 میں بھی ہے اور آیت نمبر 63 میں بھی ہے سورہ توبہ میں. فرمایا اللہ و رسولہ حق یردوہ، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے آ کے یردوہ، تاکہ وہ صحابہ کرام ان سے راضی ہو جائیں، ان کو اپنا دوست بنا لیں، ساتھی بنا لیں. فرمایا یہ نہیں تھا، حقیقی مقصد تو یہ تھا کہ اللہ و رسولہ حق یردوہ، حقیقی مقصد ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے حبیب کریم بھی راضی ہو جائے. یعنی یہ چاہنا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے. یہ بھی سورہ توبہ کے اندر 63 نمبر آیت سے ثابت ہے. اس کے بعد گستاخ رسول کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو بے ادب ہے، جو صراحتاً بے ادبی کرتا ہے یا کنایتاً بے ادبی کرتا ہے.
جس کی گفتگو سے، کلام سے، جملوں سے، جس کے لکھنے اور پڑھنے سے لگے کہ اس کے کلام سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ منافقوں نے بے ادبی کی تھوڑی سی۔ بے ادبی کیا تھی؟ واقعہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے ایک جگہ پہ کہ تم کہتے ہو کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ جو ہمارا اونٹ گم ہوا ہے اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ اعوذ باللہ، تو یہ غیب کی خبریں دے اس طرح مذاق اڑایا، غیب کی خبروں کا مذاق اڑایا۔ پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ بھی فرمایا کہ اونٹ کس جگہ پہ ہے اور کہاں سے ملے گا اور کیسے واپس آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے بے ادبی کی ہے نا، اب آپ کے کہہ رہے ہیں وہ ہم نے مذاق کیا تھا، ہمارا بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو ہم ایسے آپس میں کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اب ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کیوں؟ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بے ادبی کر کے یہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ فرمایا وَإِنْ عَفَوْا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، ان کو مجرموں والی سزا دیں گے، ان کو سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ اس کے بعد آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 70 میں اور 74 میں، فرمایا مصطفیٰ کریم آپ جب دعا کرتے ہیں آپ کی دعا کو ہم رد نہیں کرتے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، فرمایا مصطفیٰ کریم یہ جو آپ کے گستاخ اور بے ادب ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے دعا نہ کیا کریں، اگر آپ دعا کریں گے بھی نا تو آپ کی عزت کی خاطر ہم آپ کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق جنت میں چلی جائے، لیکن ہم دعا قبول کیوں نہیں کریں گے؟ میں ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے اور اللہ کے رسول محتشم کے ساتھ بھی مذاق کیا ہے۔ اور فرمایا ابھی جب آپ کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر اس قبر والے کو ہم عذاب نہیں دیتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہم اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، لیکن فرمایا ابھی ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقوں میں سے، ان بے ادبوں میں سے، ان گستاخوں میں سے جو شخص بھی فوت ہو جائے نا آپ اس کی قبر پہ نہ جائیں گے، کیونکہ آپ جب اس کی قبر پہ جائیں گے تو ہمیں اس منافق کو بھی معاف کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منع فرما دی، فرمایا کسی منافق کی قبر پہ نہیں جانا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کیوں؟ وہ آپ کا بے ادب ہے، آپ کا مذاق اڑانے والا ہے، آپ کی گستاخی کرنے والا ہے، جو آپ کا گستاخ ہو نہ اس کی نماز جنازہ جائز ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا جائز ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ اللہ اکبر، یہ سورۃ توبہ ہے آیت نمبر 99، فرمایا یہ جو لوگ ہیں دیہاتی، اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی، فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا ان کی خواہش ہوتی ہے، خواہش کیا ہے؟ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں خرچ کرتے ہوئے؟ یہ اللہ کے نام کا دے رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے نام کا دے رہے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے سے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب بھی مل جائے اور مصطفیٰ کریم کا قرب بھی مل جائے، یعنی حضور کے نام کا خرچ کرتے ہیں، حضور کے نام کا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حضور کے نام پہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن کی یہ عادت ہے نا الا انها قربۃ لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے اور اپنے مصطفیٰ کریم کا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں سیدخلهم الله في رحمته، اس کا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص پریشان ہوگا جو میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت رکھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ اس سے آگے فرمایا مومنوں کی نشانی یہ ہے ان صلاتک سکن لہم، ابھی جب آپ کا ذکر سنتے ہیں، آپ کی شان سنتے ہیں، آپ کی فضیلت سنتے ہیں، آپ کا مقام سنتے ہیں، جیسے آپ ہوتے ہیں، جب آپ کی شان سنتے ہیں نا ان کے دل کو بڑا سکون پہنچتا ہے، ان کی روح ٹھہر جاتی ہے، دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو دنیا کے سارے خزانے مل گئے۔ تو فرمایا ابھی آپ ان کے سامنے جو ہے کچھ نہ کچھ کلمات فرمایا کریں، جب
حضور گزر کے چلے گئے ظاہری حیا سے، اب ان کے بعد جو علماء آ رہے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ جب بھی کوئی مجلس ہو وہاں پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کیا کریں. جب شان بیان کریں گے تو سننے والوں کے دلوں کو سکون پہنچے گا، روح کو سکون پہنچے گا، راحت ملے گی. آخری آیت بیان کرنے لگا ہوں. اس کے بعد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو ہمارا رسول تمہارے پاس آگے ہے. آگے نہیں آگے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبت دیکھیں حضور کی، اللہ اس محبت کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہمارا رسول کریم جو ہے نا محتشم و مکرم تمہارے پاس آ چکے ہیں. اعلان ہو چکا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، نور مصطفیٰ آ چکا ہے. فرمایا کہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں مشقت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جب تم کسی مصیبت میں ہوتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ میری امت مشقت میں ہے، میری امت تکلیف میں ہے. یا رسول اللہ آج بھی آپ کی امت تکلیف میں ہے، آج بھی آپ کی امت پریشان ہے، آج بھی آپ کی امت مسائل کے اندر گری ہوئی. یا رسول اللہ اللہ کے حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو پھر وہ کھویا ہوا عطا فرمائے. عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا بڑی مشقت ہوتی ہے ان کے لیے جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین، کہ آپ کے بارے میں صرف ایک ہی خواہش رکھتے ہیں، ایک ہی خواہش، وہ کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، کہ میں بھی ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کروں اور میرا رب بھی میری امت کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے. اللہ حضور کی شان ہے. پڑھیں یہ منظر پڑھنے والے سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ ساری کی ساری آپ یہ سمجھ میں ایک ایک آیت میں حضور کی شان. یعنی رات کو جو منظر پڑھی گئی ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ جو ہے اپنے مصطفیٰ کریم کی شان ہی بیان کر رہا ہے. شان کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ پڑھنے والے کے دل میں بھی اس کے محبوب کی محبت پیدا ہو اور سننے والوں کے دلوں میں بھی اس کے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے. تو بلغ العلا بکمالہ کشفت التجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں جہاں